جب آپ کے سجدے اس کیفیت کے ہو جائیں گے کہ جب سوائے اللہ کے دیدار کے آپ کا سجدہ مکمل نہ ہوتا ہو، جب آپ کے سجدے، آپ کی نمازیں اس کیفیت کی ہو جائیں گی کہ جن میں دنیا کا کوئی تصور نہیں آئے گا، دنیا کا کوئی خیال نہیں آئے گا، دنیا کی کوئی بات ذہن میں نہیں آئے گی، اور ان نمازوں میں اور ان سجدوں میں اللہ کا دیدار ہی دیدار ہوتا رہے گا، تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کے وجود میں، آپ کی نس نس میں، آپ کی ہر سانس میں اللہ 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 کا ذکر ہوگا، اللہ اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا نور ہوگا۔ یہ سانسیں چل رہی ہیں نا، کس کی دی ہوئی ہے؟ جن کو سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں، آکسیجن لگاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، ڈائلسس کراتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنی سانسیں برقرار رکھنے کے لیے اپنی پوری کی پوری جائیدادیں اڑا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کتنے دن سانس لے پائیں گے؟ ڈاکٹر کی طرف سے دی ہوئی اس سہولت کو آپ چند دن استعمال کریں گے اور اپنی پوری کی پوری جمع پونجی لٹا کے آ جائیں گے۔ اور یہ سانسیں چل رہی ہیں، آج کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا نا، کوئی دولت خرچ نہیں ہو رہی نا، کوئی پیمنٹ یا کوئی بل تو نہیں کر رہے نا، سانس چل رہی ہے نا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھومتے، یاروں سے دوستوں سے رشتہ داروں سے، دنیا کے کاروبار میں، گھر کے کام کاج میں، سوتے ہوئے آپ کی سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ سانسیں آپ کبھی تنہائی میں جا کے ذرا سا اپنے تصور کو یکجا کریں، اپنے خیال کو بالکل یکسوئی میں لائیں اور اپنی سانسوں کی آواز سننے کی کوشش کریں کہ اس سرسراہٹ میں کیا پوشیدہ ہے، اس سرسراہٹ میں آواز کیا ہے، اس کا سوز کیا ہے، اس کا ساز کیا ہے، اس کے لفظ کیا ہے، اس کا گیت کیا ہے، اس کا راگ کیا ہے۔ کبھی اپنی سانسوں کی آواز آج بھی سن کے دیکھیں، آج بھی۔ آپ اس کیفیت میں نہیں بھی پہنچے کہ جہاں اللہ کا دیدار ہوتا ہو، اللہ کے دیدار کی کیفیت تک آپ نہیں بھی پہنچے، آج بھی آپ اپنی سانسوں کو سننے کی کوشش تو کریں۔ کبھی آپ کبھی سانسوں کو سننے کی کوشش کریں، آپ سانس لیں، آپ دیکھیں کیا ہے، کیا ہے اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ یہ سانسیں اللہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ سوتے کا ذکر ہے، ہمارے اندر کے لطائف جاگے نہیں، بیدار نہیں، بیداری کا ذکر نہیں ہے۔ خواب میں ہم نے بادشاہی دیکھ لی، آنکھ کھلی بادشاہ نہیں ہے۔ خواب میں ہم نے باغات دیکھ لیے، آنکھ کھلی باغ میں نہیں ہے۔ خواب میں ہم نے پتہ نہیں کیا سے کیا دیکھا، آنکھ کھلی وہ نہیں ہے۔ روح بیدار نہیں ہے، قلب بیدار نہیں ہے، سانس اللہ اللہ کر رہی ہے، جب بیدار ہوگی تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس کو بیدار ابھی سے کیجئے، اس سے قبل کہ آپ کا نفس مرے،
آپ پہ اس دنیا کا پردہ ختم ہو، اس دنیا کا پردہ کھلے، آپ کو اس دنیا سے اس دنیا کی طرف کے بیچ کے دروازے سے جب گزارا جائے گا تو وہاں اس سے آگے نفس کیا اندراج نہیں ہے، نفس اور نفس کی یہ ظاہری پوشاک اس دروازے سے اس طرف گر پڑے گی، رہ جائے گی، آپ اس دروازے سے اس طرف چلے جائیں گے، اس پردے میں چلے جائیں گے، اس دنیا سے پردہ کر کے اس دنیا میں آپ چلے گئے تو وہاں آپ کی اس دروازے سے گزرتے ہوئے آپ کے وجود کی تمام مخلوق بیدار ہو جاتی ہے، آپ کے وجود کی تمام مخلوق بیدار ہو جاتی ہے، اور جب بیدار ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے خالی وہاں سے آئے تھے، عالم ارواح سے وہ خالی آئے تھے، اب واپس گئے تو بھی خالی ہے، واپس گئے تو بھی خالی ہے۔ اس لیے ان تمام لطائف کی بیداری کا اہتمام اسی دنیا میں کیجئے۔ یہ آپ کے وجود میں ہیں تو آپ زندہ ہیں، روح نکل گئی تو آپ کا کیا ہوگا؟ روح نکل گئی اس پنجرے سے، یہ پنچھی جب اڑ گیا تو پنجرہ تو خالی ہو گیا، پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ چہچہاٹ، یہ چہچہانا، یہ پھڑ پھڑانا، یہ گنگنانا، یہ اڑنا، اڑ کر پلٹنا، پلٹ کر پھر اڑنا، یہ تمام اس پرندے کا رنگ ہے، اس پرندے کا کھیل ہے۔ اس پرندے کی وجہ سے اس پنجرے میں رونق ہے۔ یہ پرندہ اس پنجرے میں ہے تو اس پنجرے کی قوت ہے، طاقت ہے، عزت ہے، رونق ہے۔ پرندہ اڑ گیا، پنجرہ پڑا رہ جائے گا، اس پنجرے کو آپ پوچھنے بھی نہیں جاؤ گے۔ اب جاتے ہو نا، کھڑکی کھولتے ہو، پانی دیتے ہو، کھانا دیتے ہو، دانا ڈالتے ہو، صفائی کرتے ہو، کبھی دھوپ میں رکھتے ہو، کبھی چھاؤں میں رکھتے ہو، سردی سے بچاتے ہو، گرمی کا بھی خیال رکھتے ہو۔ اب پنجرے کو آپ اٹھائے اٹھائے پھرتے ہو، اس کی صفائی بھی کرتے ہو، آپ پنجرے کا اب بڑا خیال کرتے ہو، تو یہ خیال کس کی وجہ سے ہے؟ یہ سارا خیال تو اس پرندے کی وجہ سے ہے۔ وہ پرندہ ہی اڑ گیا تو اس پنجرے کا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اس پنجرے میں۔ اس خالی پنجرے کے آپ روز پھر دانا ڈالنے نہیں جاؤ گے، پھر پانی کس بات کا دینا، پھر اس کو سردی گرمی کا خیال کس بات کا کرنا؟ یہ ساری رونقیں اس پرندے کی وجہ سے ہیں، یہ سارا چہچہانا، یہ مسکرانا، یہ اڑنا، اڑ کے واپس آنا، آ کے پھر اڑ جانا، یہ سب کچھ اس پرندے کی وجہ سے ہے۔ یہ پرندہ اڑ گیا، کچھ بھی نہیں، پنجرہ خالی ہو جانا ہے۔ تو اپنی سانسوں کی آواز کو سنیں اور سن کر خود فیصلہ کریں کہ یہ آواز کیا ہے۔ یہ تو یار کی یاری کا تحفہ ہے، یہ یار کی یاری کا تحفہ ہے۔ سانسیں حرام نہیں ہوتی، بدن حرام ہو جاتے ہیں، کمائی حرام ہو جاتی ہے، خون حرام ہو جاتا ہے، کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، جسم پلید ہو جاتے ہیں، سانسیں پلید نہیں ہوتی، سانسیں پلید نہیں ہوتی، یہ پاک رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے، یہ پاک رہتا ہے۔ تو جب سانسوں میں ذکر اس کا چلتا ہے اور یہ سانسیں اسی یار کی یاری کا تحفہ ہیں،
تو اس تحفے کی قدر کریں۔ یہ سانسیں چل رہی ہیں تو ان سانسوں کے ساتھ آپ اپنے لطائف کو بیدار کر کے ان میں بھی اس سانس کی روانی کے ساتھ ذکر کی روانی شروع کر دیں۔ سانس کی روانی کے ساتھ ذکر کی روانی ہوتی رہے گی، آپ کے لطائف نورانی طاقت پکڑتے رہیں گے، نورانی عالم اور باطنی عالم کی سیر کرتے رہیں گے۔ جب پردے سے اس پردے سے اس پردے میں داخلہ ہوگا تو پرندہ پھر سے اڑ کر کے اپنی نورانی مخلوق نورانی عالم میں چلا جائے گا۔ اس لیے یہ اس یار کی یاری کا تحفہ ہے، اس تحفے کی قدر کیجئے، اس تحفے کی قدر کیجئے، ان سانسوں کی قدر کیجئے، ان سانسوں کو سننے کی کوشش کیجئے، اس کے سروں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کی تال سے تال ملائیے، اس کی تال سے تال ملا، اس کے سر سے سر ملا، ان سانسوں کی روانی میں ذکر کو رواں کر۔ یہ فطرتاً اس کو ذکر ملا ہوا ہے، تو نے نہیں دیا، یہ فطرتاً دیا، کیونکہ یہ سانسیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، تو جس کے حکم سے چل رہی ہیں اسی کے ہی ذکر سے چل رہی ہیں، لیکن اس کو تو نے اپنے وجود میں اتارا نہیں ہے۔ اپنے وجود میں جب اتارے گا تو یہ ذکر بھی تیرے وجود میں اترے گا۔ جب ذکر تیرے وجود میں اترے گا تو نور تیرے وجود میں اترے گا۔ جب نور تیرے وجود میں اترے گا تو نار کا کوئی خوف نہیں ہے، پھر کوئی آگ کوئی جہنم کا معاملہ ہی نہیں ہے، پھر تو کہانی صرف محبتوں کی ہے، پھر تو کہانی صرف عطا کی ہے، پھر تو کہانی جلووں کی ہے۔